اللهم صل على سيدنا محمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک تو دعویٰ ہوتا ہے اور ایک سچی اطاعت ہوتی ہے۔ سچی اطاعت انسان تبھی کر سکتا ہے جب دل میں سچی محبت ہو، اور سچی محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پڑھا اور سنا جائے، تو اس سے آپ کی محبت دل میں پیدا ہوگی جو ہمیں اطاعت تک لے جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور خوبصورتی کا تذکرہ کیا جائے، اسے پڑھا اور سنا جائے۔ احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے حلیہ بیان کیا ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے لیس الخبر کالمشاہدۃ، کہ آنکھوں دیکھے جیسی بات تو خبر کے ذریعے انسان کو حاصل نہیں ہوتی، البتہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جو آپ کا حسن اور خوبصورتی اور جمال محسوس فرمایا انہوں نے بیان کیا، اور اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف لائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جو کلمات سنے ان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل اذا الناس ینام، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہیں اس وقت تم نماز پڑھا کرو۔ پھر فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتے ہی میں نے یہ پہچان لیا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرے پہ اتنا حسن تھا، اتنی خوبصورتی تھی، اتنی شادابی تھی اور اتنی نورانیت تھی کہ میں پہچان گیا کہ یہ محمد جھوٹے انسان نہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ یہی ان کی نظر ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا چمکیلا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لا بل مثل الشمس والقمر، جیسے سورج اور چاند خوبصورت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ایسے خوبصورت تھا۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے اشعار میں تاثرات کا، اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت آج تک میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.